السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فی نامے میں۔ جامع المنقول والمعقول، پیر طریقت، رہبر شریعت، حامی سنت، سلطان الواصلین، برہان الکاملین، شیخ الاسلام حضرت خواجہ حافظ سید محمد علی خیر آبادی چشتی نظامی علیہ رحمۃ رضوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ خواجہ سید حافظ محمد علی شاہ خیر آبادی علیہ رحمۃ رضوان اپنے وقت کے کاملین میں سے تھے۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں مرید ہونے کے بعد پاک و ہند کے تمام اکابرین کے مزارات پر حاضری دی اور فیوز و برکات حاصل کیے۔ پھر حرمین شریفین حج کے لیے تشریف لے گئے، وہاں 10 سال قیام رہا۔ سرزمین حجاز کے کچھ حضرات آپ کے مرید ہوئے۔ حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان علیہ رحمۃ رضوان کا فیض عرب میں سید محمد مدنی اور دکن، اودھ، مشرقی پنجاب میں آپ کے ذریعے سے پہنچا۔ آپ نے راہ سلوک میں ایسی مشقتیں برداشت کی جس کی مثال متاخرین میں مشکل سے ملے گی۔ حضرت قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمۃ رضوان کے آستانے پر جب حاضر ہوتے تو آنے جانے والوں کو خود مشک سے پانی بھر کر پلاتے اور شب میں مزار کی دیوار پر اپنا ایک ہاتھ رکھ کر ختم کلام فرماتے۔ اس طرح اجمیر شریف میں جھالرا کنویں کے قریب والی جگہ جہاں پانی جمع ہو کر آبادی کی طرف جاتا ہے، اس کی مرمت میں بغیر اجرت مزدوروں کی صف میں شامل ہو کر کام کیا۔ درس و تدریس کا سلسلہ اپنی خانقاہ پہ شروع کیا، جس میں بے شمار شائقین علوم دور دراز علاقوں سے سفر کر کے حاضر ہونے لگے، یہاں تک کہ امام فضل حق خیر آبادی علیہ رحمۃ رضوان فصوص الحکم کا درس لینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کی مجالس میں شریعت کے علاوہ کوئی موضوع سخن نہ ہوتا تھا، اتباع سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زور دیتے تھے، اسی طرح بادشاہوں اور امیروں سے دور رہتے تھے۔ اگر وہ ملاقات کی متمنی ہوتے تو آپ منع کر دیتے۔ ایک مرتبہ بہادر شاہ ظفر ملاقات کے لیے حاضر ہوا، جب وہ ایک دروازے سے داخل ہوا تو آپ دوسرے دروازے سے باہر نکل گئے۔ حضرت مولانا شاہ فضل رسول بدایون علیہ رحمۃ رضوان کے لیے ریاست حیدرآباد سے 17 روپے یومیہ وظیفہ مقرر ہوا تو آپ نے اس میں سے 6 روپے یومیہ وظیفہ، روزانہ کا وظیفہ حضرت شیخ الاسلام محمد علی خیر آبادی علیہ رحمۃ رضوان کو نظر کر دیا، جسے آپ نے قبول کر لیا، جو بعد میں مستقل طور پر خانقاہ خیر آباد کے نام مستقل ہو گیا۔ آپ علیہ رحمۃ رضوان انگریز حکومت کے زبردست مخالف تھے۔ اسی طرح انگریزی لباس و تہذیب میں جس مسلمان کو دیکھتے سخت ناراض ہوتے تھے۔ شادی بیاہ کی بری رسومات، بدعات اور فضول خرچی سے منع فرماتے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی تلقین فرماتے۔ آخری عمر میں فالج کا حملہ ہوا اور رفتہ رفتہ مرض میں اضافہ ہوتا گیا۔ آپ کا اسم گرامی محرم علی المعروف محمد علی شاہ خیر آباد کی نسبت سے خیر آبادی کہلاتے تھے۔ آپ کا لقب شیخ الاسلام اور والد گرامی کا اسم گرامی مولانا شاہ شمس الدین خیر آبادی علیہ رحمۃ رضوان ہے۔ آپ حضرت مخدوم سید نظام الدین معروف بہ مخدوم اللہ دیا خیر آبادی قدس سرہ اور حضرت شیخ سعد خیر آبادی قدس سرہ کی نسل سے تھے۔ آپ ایک علمی خانوادے کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت 1192 ہجری بمطابق 1779 عیسوی کو ہوئی۔ ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے گھر سے ہوئی، قرآن مجید حفظ کیا، پھر حضرت مولانا عبدالوالی نبیر حاجی صفت اللہ محدث خیر آبادی سے ابتدائی کتب پڑھ کر شاہجہان پور کا سفر کیا، وہاں کے علماء سے تحصیل علم کیا اور دہلی میں حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی سے حدیث اور فصوص الحکم پڑھی اور غوث وقت حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح مسلم کا درس لیا۔ حرمین شریفین میں صحیح بخاری کا درس لیا۔ آپ کا شمار اپنے وقت کے اجلاء علماء کرام میں سے ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مجاہد تحریک آزادی امام المناطقہ حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی علیہ رحمۃ رضوان فصوص الحکم کا درس لینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ غوث الوقت حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور سلسلے عالیہ چشتیہ نظامیہ کے مجاز و خلیفہ ہوئے۔ آپ علیہ رحمۃ رضوان انگریز حکومت کے زبردست مخالف تھے۔
اسی طرح انگریزی لباس و تہذیب میں جس مسلمان کو دیکھتے سخت ناراض ہوتے تھے، شادی بیاہ کی بری رسومات، بدعات اور فضول خرچی سے منع فرماتے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی تلقین کرتے، آخری عمر میں فالج کا حملہ ہوا اور رفتہ رفتہ مرض میں اضافہ ہوتا گیا۔ بیماری اور کمزوری کی وجہ سے جسم نے ساتھ دینا چھوڑ دیا اور عبادت میں دقت کا سامنا کرنا پڑا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، جسم بھاڑے کا ٹٹو تھا، آخر ساتھ نہ دیا۔ آپ کا وصال 9 ذی القعدہ 1267 ہجری بمطابق ستمبر 1850 عیسوی کو ہوا۔ مزار شریف محلہ میاں سرائے خیر آباد انڈیا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔